السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. في رواية آخر: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج چاند کی تاریخ 15 محرم الحرام سن 1447 ہجری۔ گزشتہ جمعوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تناظر میں مسلمانوں کی 100 سالہ تاریخ آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں۔ اس جمعہ میں جو عنوان ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر نئی چیز کے وجود آتے ہی انسان ان چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں روزانہ نکلنے والا سورج ہماری نگاہوں کے سامنے غروب ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ چاند نکلتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے، بدر منیر کی شکل اختیار کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کو بھی زوال آ جاتا ہے اور ہوتے ہوتے چاند بھی غروب ہو جاتا ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے دن گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، ہر نئی چیز پرانی ہو رہی ہے، ہر شے فنا کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر انسان کو دنیا کے اندر فنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تم کو خیر اور شر کی راہوں سے آزما رہے ہیں۔ جو ماں کی گود میں آیا ایک دن اسے قبر کے آغوش میں سونا پڑے گا، جو دنیا کے اندر آیا ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونی ہے۔ اللہ فرماتا: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي اُكِّلَ بِكُمْ،
ثم الى ربکم ترجعون۔ نبی جی کہہ دیجئے کہ ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح نکالے گا، پھر اپنے پروردگار کی طرف تم کو لے کر چلا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہر انسان دنیا میں فنا کی طرف جا رہا ہے، فنا کا نقارہ بجایا جا چکا ہے، موت ہر انسان کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ اللہ قرآن پاک سورۃ الرحمن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، جو دنیا میں جو چیز آئی ہے ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔ جو کل تھا آج نہیں ہے، جو آج ہے کل موجود نہ ہوگا۔ ہر چیز انسان دنیا اور دنیا کے اندر رہنے والی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر ایک چیز فنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر انسان اہل ثروت کو دیکھ کر، مالداروں کو دیکھ کر تمنا کیا کرتے تھے کاش کہ ایسی دولت ہمیں مل جائے۔ قارون کے دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا، جس کو قرآن نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ قارون جیسی دولت ہمیں مل جاتی۔ فرعون نے کہا ان لی تجری من تحتی، فرعون نے کہا کہ کیا الیس لی ملک مصر هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا ملک کے اندر میری سلطنت نہیں ہے؟ کیا میرے محلوں کے نیچے سے نہریں نہیں بہہ رہی ہے؟ ان کی اس مالداری اور ثروت کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے آرزویں کی تھی، تمنائیں کی تھی کاش کہ ایسی دولت مل جاتی۔ حامان کو دیکھ کر، اس کی وزارت کو دیکھ کر لوگوں نے تمنا کی، نمرود کی بادشاہت کو دیکھ کر اور امیروں کی امارت کو دیکھ کر، نوابوں کی نوابی کو دیکھ کر، دنیا کے خوشحال لوگوں کی خوشحالی کو دیکھ کر لوگوں نے آرزویں تمنائیں کی کاش کہ ایسی چیزیں ہمیں بھی مل جاتی، کاش کہ ایسی دولت ہمیں بھی میسر ہو جاتی۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نہ قارون رہا، نہ قارون کا خزانہ رہا، نہ نمرود رہا، نہ نمرود کی بادشاہت رہی، نہ فرعون رہا، نہ فرعون کے محلات رہے، نہ امیر رہا، نہ ان کی امارت رہی، نہ نواب رہا، نہ ان کی نوابی رہی، نہ خوشحال لوگ رہے، نہ ان کی خوشحالی رہی۔ میرے بھائیوں، ہر ایک چیز فنا کی طرف چلا گیا، ہر چیز فنا ہونا ہے، ایک ذات صرف باقی رہے گی اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات کو بقا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر ہر شے، ہر چیز جس نے وجود پایا اس کو ختم ہونا ہے۔ اسی پر بھی شاعر نے کہا تزود من التقوی فإنک لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر، لوگوں اپنے تقوی کو بڑھا لو، تم نہیں جانتے کہ رات ڈھلے گی، کیا صبح تک تم زندہ رہو گے؟ تزود من التقوی فإنک لا تدری، تزود من التقوی فإنک لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر وکم من عروس زینوها لزوجها، کہ کتنی دلہنیں اپنے شوہروں کے لیے سجتی ہے، لیکن قد قبضت ارواحهم لیلۃ القدر، لیکن قدر کی رات میں اس کی روحیں قبض کر لی جاتی ہے۔ کتنی دلہنوں کی تمنائیں ہوتی ہیں، اپنی شوہروں کے لیے کتنی سجتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ وصال کی رات میں فراق کا منہ دیکھنا پڑے گا، جدائیگی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وقد قبضت ارواحهم لیلۃ القدر، اور وصال کی رات میں اس کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں۔ کم من صغار ترجى طول عمرهم، کتنے نوجوان اپنی لمبی عمروں کی تمنا کرتے ہیں، کاش کہ لمبی عمریں مل جائیں، کاش کہ دنیا میں ایسی چیزیں کر لیں گے، یہ چیزیں کر لیں گے، فلاں چیز کو پا لیں گے، اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں وقد ادخلت ارواحهم ظلمۃ القبر، کہ قبر کی اندھیریوں میں ان کی روحیں قبض کر لی گئی۔ کم من
صحیح مات من غیر علت، کتنے تندرست چلتے پھرتے بغیر عذر کے، بغیر علت کے، بغیر بیماری کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کم من سقیم عاش حینا من الدہر، اور کتنے بیمار ہیں جن کو ایک مدت تک جینے کی مہلت مل جاتی ہے۔ وَكَم مِّن فَتَىٰ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا، کتنے نوجوان ہیں صبح شام ہنستے کھیلتے پھرتے ہوتے ہیں، کتنے نوجوان ہنس کھیل کود میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي، وہ نہیں جانتا کہ اس کی کفن بن چکے ہیں۔ آگے شاعر کہتا ہے کم من ساکن عند الصباح لقصره وعند المساء قد كان من ساکن القبر، کہ کتنے انسان ایسے ہیں جو صبح کے وقت اپنے محل میں ہوتے ہیں، شام کو قبر کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں۔ فداوم علی التقوی فداوم علی تقوی الالہ فإنها امان من الاحوال فی موقف الحشر، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، یہی چیزیں حشر کی ہولناکیوں سے تمہیں امن دے گا۔ یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ آج انسان کی تمنائیں، آج انسان کی سوچ دنیا کی ریل پیل پہ لگی ہوئی ہے، لیکن انسان نہیں جانتا کہ اس کی دنیا کی زندگی موت کا نقارہ اس کے لیے بجایا جا چکا ہے۔ موت کہتی ہے الموت باب کہ کل نفس داخلہ، موت ایک دروازہ ہے، ہر انسان کو اس میں داخل ہونا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک سراہی ہے، اس سے ہر ایک کو پینا ہے۔ القبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو جانا ہے۔ میرے بھائیو، موت پکارتی ہے انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بیٹے اور باپ کے درمیان فراق کو پیدا کر دیتا ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں کے درمیان تفریق ڈال دیتی ہوں۔ یہ موت آواز لگا رہی ہے۔ انسان آج موت کو بھلا چکا ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا کے پیچھے انسان پڑ چکا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، نبی جی کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں مل کر رہے گی۔ ملاقیکم، لقی لقا، ملاقات کر کے رہے گی، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، جب موت آئے گی تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف لے جائے گی جو کھلی اور چھپی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ سورۃ النساء میں فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوگوں موت تمہیں مل کر رہے گی چاہے تم جہاں کہیں چلے جاؤ۔ لو کانت فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں محصور کیوں نہ ہو جاؤ، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آج انسان دنیا کی طرف، دنیا کی ریل پیل کی طرف، دنیا کی تمناؤں کی طرف، امیدوں کی طرف انسان نظر لگائے گڑا ہے، لیکن جانتا نہیں کہ آخرت کا ایک مرحلہ آنے والا ہمارے اور آپ کے سامنے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین پروردگار عالم قرآن پاک میں فرماتا ہے تبلی السرائر، ساری رازیں اس دن کھول دی جائیں گی، ساری رازیں کھل جائیں گی۔ ہم نے رات میں کیا کیے، بند کمروں میں کیا کیے، تنہائی میں کیا کیے، لوگوں کے مجمعوں میں کیا کیے، ہم نے دولت کے نشوں میں کن پر ظلم کیا، ہم نے عہدوں کے نشوں میں کن پر ظلم کیا، ساری رازیں کل قیامت کے دن اللہ فرماتا تبلی السرائر، ساری رازیں کھل جائیں گی، سارے اعمال کھول دیے جائیں گے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا نام، ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہم نے بنا رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو نکال کر
کے واسطے اس کے سامنے رکھ دیں گے. کہا گیا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے نام اعمال کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود حساب کے لیے کافی ہے. آج تو خود محاسبہ کر. تو نے آخرت کے لیے کیا توشہ چھوڑا تھا؟ تو نے آخرت کے لیے کیا توشہ آگے بھیجا تھا؟ دنیا میں ساری دولتیں کما لی، ساری دولت کا انبار اکٹھا کر لیے، تم نے آخرت کے لیے کیا چھوڑا تھا؟ میدان محشر کے اندر جو سکون اور قرار مل جائے اس کے لیے تم نے کیا کام دنیا سے کر کے گئے؟ اللہ قرآن پاک سورہ حاقہ میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جب میدان محشر میں مجرموں کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، جب نام اعمال ملے گا نا، مجرم کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کے نام اعمال ہی نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ میرا حساب و کتاب نہ ہوتا. اور کانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی آخری مرحلہ ہوتا، موت کے بعد کا منظر دیکھنا نہ پڑتا. کانت القاضیہ. اور دنیا میں مال و متاع پر جو غرور کرتے تھے، کہیں گے ما اغنی عنی مالیہ، آج مال کچھ کام نہ آئے، کوئی سلطنت بادشاہت عہدے کچھ کام نہ آئے، سب جاتے رہے. اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس مجرم کو، ڈالو زنجیریں اس کے جسموں کے اندر. اور کہتے جس طرح سوئی اور دھاگے سے کپڑے کو پرویا جاتا ہے، مجرموں کے جسموں کو میدان محشر میں اس طرح پرو کر زنجیروں میں جکڑ کر 70,000 فرشتوں کے ذریعے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے. یہ ہماری حقیقت ہے. ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی؟ ہم نے اس کے پیچھے کیا فکریں کی؟ میرے بھائی غور کرو، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یہ دنیا، انسان دنیا کی طرف چل پڑا ہے. میرے بھائیوں، نظام حیات سمیٹی جا رہی ہے. ہم اور آپ زوال کی طرف جا رہے ہیں، فنا کی طرف کوچ کر رہے ہیں. آج انسان جب عمر بڑھتا ہے، وہ دن آتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ کی تاریخ آتی ہے، انسان خوشی اور برتھ ڈے مناتا، لیکن جانتا نہیں کہ اس کے ایکسپائر کا ڈیٹ قریب آ چکا ہے، اس کے وقت کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے. وہ فنا کی طرف جا چکا، فنا کا نقارہ بچایا جا چکا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں روزانہ یہ جملے کہا کرتے تھے کہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یقولون مات فلان، یقولون مات فلان، کہ فلاں مر گیا، آج فلاں مر گیا. حضرت عمر کہتے تھے یقولون یوما مات عمر، ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ عمر بھی چل بسا، عمر بھی چل بسا. آج مسجد کی میناروں سے اعلان ہوتا ہے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. ایک دن اعلان ہوگا ہمارا اور آپ کا کہ فلاں چل بسا، فلاں چل بسا. میرے بھائیوں، موت آ جائے گی. ہم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ ہم نے اس کے لیے کیا؟ آج دنیا کے پیچھے ریل پیل کے پیچھے پڑ چکے ہیں، آج دنیا دلوں میں بس چکی ہے. حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انگوٹھی بنائی، انگوٹھی میں عبارت لکھوائے، سطریں لکھوائیں. کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا لک یا عمر، کفا بالموت واعظا لک یا عمر. اے عمر، تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے. موت سے بڑا واعظ کوئی نہیں، موت سے بڑا خطیب کوئی نہیں، موت سے بڑا مقرر کوئی نہیں. موت سب سے بڑی نصیحت نامہ ہے میرے بھائیوں، موت سب سے بڑی نصیحت نامہ. کیا ہم نے رب سے ڈرا؟ کیا آج دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ میرے بھائیوں، آج ہر نوجوان سوچتا ہے کہ شادی ہوگی، پہلی رات کی تیاری میں لگا ہوا ہے. لیکن کیا ہم نے اور آپ نے قبر کی پہلی رات کی تیاریاں کی ہیں؟ کیا قبر کی پہلی رات کی تیاری ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم سکون سے سو سکیں گے کہ ہمارے خاندان والے جو ہمارے جسموں کو قبر کے اندر رکھ کر چلا جائے گا، کیا ہمارا منہ قبلے کی طرف رہے گا یا فرشتے قبلے سے موڑ دیں گے؟ میرے بھائیوں، دنیا میں صرف ایک چیز ہے، زہد ہے،
تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، اپنے دل میں پیدا کر لو۔ یہی ڈر آخرت میں نجات دینے والی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ آج فجر کی نماز میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا خوف ہوتا بستر پر نیند نہیں آتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ایک شخص ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، آدھی دنیا پر کنٹرول اللہ نے ان کو دیا۔ خلافت بنو امیہ، خلیفہ بنو امیہ میں سے ہے، اللہ نے آدھی دنیا پر کنٹرول دیا تھا۔ لیکن ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہے کہ ہم نے دنیا میں بہت سارے لوگ نماز پڑھنے والے کو دیکھا، روزہ رکھنے والے کو دیکھا، لیکن اپنے شوہر عمر بن عبدالعزیز جیسا اللہ سے ڈرنے والا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ کیسا ڈر تھا، کیسا خوف تھا۔ رات کو بستر پہ آتے اور اس طرح اللہ کی یاد میں اس طرح ڈرنے لگتے جس طرح سخت سردی کے موسم میں، برسات میں چڑیاں بارش میں بھیگ کر کانپتی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس طرح ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گے، کیسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گے۔ اور فوراً بستر سے اٹھتے، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، پوری رات نماز میں گزارتے تھے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، ہمیں تو اس کا ایک حصہ بھی نہیں ملا میرے بھائیوں، اور ہمیں مالوں پر غرور ہے، متاع پر غرور ہے، دنیا کی چیزوں پر غرور ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایک بڑے اللہ والے بزرگان دین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آج کسی دنیا دار سے ملو، مالدار لوگوں سے ملو، اپنی پراپرٹی، اپنی جائیدادیں گنواتے ہیں، ہاں اتنے مالوں اتنے پیسوں کا ہم مالک ہے۔ اور کسی دیندار سے ملو، دین کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں، کسی دنیا دار سے ملو، دنیا کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ایک اللہ والے سے ملے، ان سے فرمایا تنصحنی، آپ مجھے نصیحت کر دیجئے، آپ مجھے نصیحت کر دیجئے۔ اس اللہ والے نے کہا، صرف ایک جملہ کہا، لن تنول خلیفتا ان تموت، تم پہلے خلیفہ نہیں ہو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، کہ تمہیں موت آئے گی، تم پہلے خلیفہ نہیں ہو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زدنی، اور نصیحت کیجیے، اور نصیحت کیجیے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ تمہارے ابا سے لے کر جتنے لوگ آج دنیا میں گزرے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام تک، ہر ایک کو موت نے اپنا لقمہ بنا لیا، ہر ایک کو موت نے اپنا لقمہ بنا لیا۔ سیاتی دورک یا عمر، اے عمر تیری بھی باری آنے والی۔ یہ سننا تھا، بکا فقر خشین علی، روئے اور کانپ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف ان کے سینوں کے اندر۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، کیا ہم نے ایسا ڈر ہمارے اندر ہے؟ کیا ایسا خوف ہے؟ آج ہم دنیا میں تنتناتے پھر رہے ہیں، جس کو جی میں جو آ رہا کر رہا ہے، جو منہ میں آ رہا وہ پک رہا ہے۔ میرے بھائی غور تو کرو، یہ کیا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ کیا زندگی ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے؟ کیا یہ اولادیں ہمیشہ ساتھ دے گی؟ یہ بیوی بچی کیا ہمیشہ ساتھ دیں گی؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اللہ کا ڈر ہمیں بچائے گا، اللہ کا خوف ہمیں بچائے گا۔ دنیا کے دھوکے میں نہ ہو۔ یہی عمر بن عبدالعزیز، ان کے محل میں ایک باندی رہتی تھی، انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنو امیہ میں سے ہیں، اور بنو امیہ میں سے بڑے بڑے سلاطین بادشاہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی حکومتیں کی ہیں۔ عبد الملک بن مروان، مروان بن حکم، ہشام بن عبد الملک، ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی ریل پل لگا دی۔ تو اس باندی نے کہا یا امیر المؤمنین، جب میں نے خواب دیکھا، خواب میں آپ کے خاندان میں سے ہشام بن عبد الملک کو لایا گیا، میدان محشر میں پل صراط سے گزارا گیا، جو بال سے باریک تلوار سے تیز اس راستے سے گزارا گیا، وہ کٹ کر جہنم میں گر گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کے خاندان کے دوسرے بادشاہ کو لایا گیا، وہ پل صراط سے گزر نہ سکے، جہنم میں گر گئے۔ تیسرے بادشاہ کو لایا گیا، پل صراط سے گزر نہ سکے، گر کر جہنم میں کٹ کر گر گئے۔ آخر میں آپ کو لایا گیا۔ اتنا سننا تھا، عمر بن عبدالعزیز ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ دوڑے،
پانی کے چھڑکے آنکھوں پر ڈالے، ہوش میں آئے، باندی نے کہا یا امیر المؤمنین اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے پورا خواب بھی نہ سنا، آپ نے پورا خواب بھی نہ سنا، آپ کو لایا گیا، آپ عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزر گئے، عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزر گئے۔ میرے بھائیو، کبھی ہمارے دل میں خیال آیا آج دنیا کے کمانے میں جو ریل پیل لگا دی، سچ جھوٹ کی تمیز ختم کر دی اور اپنے مالوں کے عیب چھپانے کی تمیز ختم کر دی، اللہ کے گھر کو منہ نہ دیکھنے کی جو ہم نے کوئی پرواہ نہ کی، میرے بھائیو کبھی دل میں خیال آیا کہ ہمیں اور آپ کو بھی پل صراط سے گزرنا ہے، جو بال سے باریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر اوور برج ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، جو جہنم کی آگ کے اوپر بچھی ہوگی، جہنم کی آگے کھینچ کھینچ کر لوگوں کو نیچے گرا رہی ہوگی۔ کیا میرے بھائیوں کبھی تصور آیا کہ رات کو سوتے وقت، فجر کی نماز چھوڑتے وقت کیا دل میں خیال آیا کل میدان محشر میں پل صراط سے گزریں گے، کیا آفت سے گزر جائیں گے؟ ہمارے اعمال تو ایسے بھی نہیں ہے کہ مسجد سے لا سکے، مسجد میں لا کر کھڑا کر سکے۔ میرے بھائیو غور کرو، کیا اس عمل کو لے کر میدان محشر میں پل صراط سے گزر سکیں گے؟ سوچو تو صحیح، کب تک دنیا کے پیچھے چلتے رہو گے؟ کب تک دنیا کو بھلا دو گے؟ ایک دکان کے بعد دوسری دکانیں، تیسری دکانیں، سود لے کر سود لے کر تجارت چلاؤ، اللہ کا باغی بن کر زندگی گزارو، پرواہ نہیں ہے موت کی، پرواہ نہیں ہے آخرت کی، پرواہ نہیں ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے، میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ میرے بھائیو غور تو کرو، کب تک دنیا میں اسی طرح زندگی گزارتے رہو گے؟ ہر انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے ایک نہ ایک دن موت آئے گی اس کو، ہر ایک کو موت آ کر رہے گی، ہر ایک موت کے گڑھے میں جا کر گرے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا مقررہ وقت جب آئے گا مہلت نہیں دی جائے گی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر امت کے لیے ایک ٹائم فکس ہے، جب وہ ٹائم آئے گا، وقت آئے گا، مرحلہ آئے گا، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے۔ میرے بھائیو وصیت کا بھی موقع نہیں ملے گا، توبہ کی توفیق بھی نہ ہوگی، بینک بیلنس بتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، فلائٹ ٹوری، سب کی بڑی بڑی تمنائیں تھی، چند لمحے میں سب موت کے گھاٹ اتر آئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ دنیا بتاتی ہے۔ دیکھو اللہ فرماتا یا ایھا الناس، اے لوگو ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی ریل پیل کو دیکھ کر غفلت میں نہ پڑو کہ ہمیشہ رہنا ہوگا، ہمیشہ کسی کو ٹکاؤ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کبھی کوئی مالدار ہوتا، کبھی کوئی غریب بن جاتا، کبھی غریب ہوتا کبھی مالدار بن جاتا ہے، کبھی مانگنے والا تھا، نانے شبینہ کا محتاج تھا، آج دینے والا بن گیا۔ میرے بھائیو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو مہلت دی ہے۔ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ شیطان انسان سے کیا کہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ شیطان کہتا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، آرزویں دلاؤں گا، بڑی بڑی تمنائیں۔ کالج میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، اس کو تمنا شیطان دلاتا تو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے گا، چل نماز کو چھوڑ دے، نماز کی پرواہ نہ کر، دین کی پرواہ نہ کر، ایجوکیشن کے پاس لگ جا، بس یہ تجھے کامیاب کر دے گا۔ اور دکان کمانے والا دنیا دار یہ سوچتے ایک دکان کے بعد دوسری دکانیں ہو جائے، تیسری دکانیں ہو جائے، لیکن میرے بھائیو ایک وقت آئے گا کہ کھانے کا بھی موقع نہ ملے گا،
اولاد عیش کرے گی، ہماری دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، ہماری دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ یہ شیطان انسان کو تمنا دلا رہا ہے، آرزویں دے رہا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا رب کہہ رہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے غفلت میں ڈال رکھا، اللہ سے کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا؟ کیا چیز تمہیں مل گئی؟ کس چیز کا تمہیں خزانہ مل گیا کہ تم اس نشے میں اللہ کو بھلا دیے، اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہو؟ اللہ فرما رہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بار بار یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری دنیا میں آج تم جو دنیا کی تمناؤں میں پڑے ہو، آرزوؤں میں لگے ہوئے ہو اور تم کھلونے کے پیچھے چل پڑے ہو، یاد رکھو دنیا کے اندر سب سے بہترین غذا شہد ہے، لیکن ذرا سوچو کہاں سے نکلتا ہے؟ مکھی کے پیٹ سے اللہ نکالتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین لباس ریشم ہے اور کیڑے کے پیٹ سے اللہ اس کو باہر کرتا ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بہترین خوشبو مشک ہے، وہ ہرن کے خون سے اللہ باہر نکالتا۔ میرے بھائی غور کرو، ہرن کے نافے سے اللہ اس کو پیدا کرتا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ دنیا بے وفائی کرنے والی ہے۔ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ آج ہم کسی پر ظلم کر لیں، آج کسی نشے میں آ جائے، میرے بھائیو ایسا ہوگا، کبھی صحت ایسی آ جائے گی، کبھی ایسی بیماریاں لگ جائے گی، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود ڈاکٹر نے کہہ دیا کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں کھانا، صرف فلاں چیز پی کر رہنا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ وفا کرنے والا ہمارا رب ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ وفا کرنے والا ہے، اللہ وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے بندے کہاں کو جا رہا ہے؟ لوٹا رب کی طرف اس عالم میں کہ تو رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی ہے۔ آج ہم نے قبر کو بھلا دیا۔ میرے بھائیو قبر کیا کہتی ہے؟ ذرا غور کرو۔ قبر کہتی ہے انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں۔ انا بیت الظلمہ، میں ظلمت اندھیریوں کا گھر ہوں۔ انا بیت الدور، میں کیڑے پکوڑے کا گھر ہوں۔ مجھ میں آنے سے پہلے لوگوں تیاری کر کے آنا، ورنہ ایک پسلیاں دوسری پسلی میں گھسا دوں گی۔ یہ قبر کہہ رہی ہے، قبر کہہ رہی ہے۔ آج میرے بھائی غور کرو، کیا قبر کی پہلی رات کی تیاری ہم نے کی؟ کیا ہمیں نہیں مرنا؟ کیا لوگ ہماری کفن کو نہیں پہنائیں گے؟ کیا نہیں نہلائیں گے؟ ہم نے کتنے جنازوں کو اٹھا کر کندھوں سے قبرستان میں لے جا کر چھوڑ کر آ گئے۔ میرے بھائیوں ہم نے آخرت کی کیا توشہ تیار کیے؟ آخرت کے لیے کیا کیے؟ آج نوجوان یہ سمجھتا ہے ابھی جوانی ہے، بوڑھے سمجھتے ہیں نہیں ابھی اور توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وعظ و نصیحت کرنے کے لیے مجمع میں آئے۔ مجمع میں بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے۔ بوڑھوں کو مخاطب کر کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بوڑھوں ذرا بتاؤ جب کھیتی پک جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بوڑھوں نے کہا کہ جب کھیتی پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دی جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں آج تمہاری کھیتی پک چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، جسم میں کمزوریاں آ گئی ہیں، تم تیار چارپائی کے سہارے پہ آ گئے ہو، ڈنڈوں کے سہارے پہ چلنے لگے ہو، تمہاری کھیتی پک چکی ہے، کب تمہاری کھیتی کٹ جائے تمہیں پتہ نہیں، اس کی تیاری کر لو۔ پھر نوجوانوں کی طرف مخاطب ہوئے، نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے نوجوانوں کھیتی پکنے سے کبھی ایسی آفت آ جاتی ہے جو کھیتی کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ کھیتی پکنے سے پہلے آفت آ جاتی ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ ابھی جوانی ہے بڑھاپا آئے گا تب مریں گے، نہیں نہیں، کبھی جوانی میں آفت آ جائے موت کا نقارہ بجایا جا چکا ہے، کہیں موت ہماری سروں پر منڈلا رہی ہے، فرشتوں کو ہمارے موت کا وقت دے دیا گیا ہے اور وہ ہمارے سروں پر کھڑا ہے ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو کدھر کو جا رہے ہو؟
کدھر کے جا رہے ہو؟ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ، کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتا، دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتا، تو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سقا کافرا منا شربت ماء، کافروں کو ایک گھونٹ بھی اللہ پانی نہ پینے کو دیتا۔ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی عزیز اور پیاری ہوتی، کافروں کو ایک گھونٹ نہیں ملتا۔ کافروں کو ایک گھونٹ مل رہا ہے، روزی مل رہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزد دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیو غور کرو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ جوانی چل جائے گی، بڑھاپا آئے گا، بڑھاپا ختم ہو جائے گا، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ کائنات کا سب سے بہترین انسان میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، قضاء حاجت کے لیے گئے۔ آج جس طرح آج ہماری تمنا ہے نا، نہیں کل کو کر لیں گے، آج جمعہ آیا، جمعہ میں تقریر سن لیے، توبہ کر لیے، چلو عصر سے نماز شروع کریں گے، عصر گئی مغرب سے شروع کر دیں گے، تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے، لوگوں کو دغا نہیں دیں گے، بد نظری بد نگاہی نہیں کریں گے، غیر محرموں پر نظر نہیں ڈالیں گے۔ لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی سارے توبے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری تمنائیں ٹوٹ جاتی ہے، آرزوؤں کا دور آ جاتا ہے۔ میرے بھائیو غور کرنا، توبہ کی بھی توفیق نہ ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ پانی لے کر کھڑے ہیں کہ آقا آئیں گے وضو کرنے کے لیے پانی دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، راستے میں مٹی سے تیمم فرما لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ ہم تو پانی لے کر موجود ہیں، آپ راستے میں تیمم کر لیے مٹی سے۔ ذرا جواب سننا میرے بھائیو، پوری کائنات میں سب سے بہترین، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں قضاء حاجت سے پانی کی طرف آ رہا تھا، دل میں خیال آیا کہ پانی کے پاس پہنچنے سے پہلے کہیں موت نہ آ جائے اور بغیر طہارت کے اللہ کی بارگاہ میں نہ چلا جاؤں، اس لیے میں نے مٹی سے تیمم کر لیا۔ آج ہماری اور آپ کی کیا حاجت ہے؟ ہماری اور آپ کی کیا ہے میرے بھائیو حیثیت؟ آج کیا سوچ رہے ہو؟ کدھر کو جاؤ گے؟ اللہ کو گھر پکڑ لو، اللہ کے گھر پکڑ لو۔ کتنے لوگ تمنا کر رہے تھے حج کریں گے، حج کریں گے، حج آئے چلے گئے، مال آئے مال ختم ہو گئے، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، یہ موقع آج کا کام کل پر نہ ڈالو، یہ اللہ ہم سے پکار رہا ہے، اللہ میں بلا رہا ہے، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ۔ عرب کا یہ خطیب کھڑا ہوا تقریر کرنے اور انہوں نے بہترین جملہ کہا، لوگوں جب انسان مرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر مرا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ دنیا کا دستور ہے کہ مرنے والے کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ مرنے والا مرتے وقت کیا چھوڑ کر مرا ہے۔ فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آگے کیا بھیج کر مرا ہے، آگے کیا بھیج کر مرا۔ انسان دنیا دار مرنے والے کے متعلق پوچھتا ہے کیا مال چھوڑ کر مرا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کیا اعمال لے کر مرا ہے۔ میرے بھائیو یہ اعمال ذرا غور کرو کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ کھڑے ہو سکیں گے، کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ میدان محشر میں نبی کو منہ دکھا سکیں گے، کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ پل صراط پر جو بال سے باریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر اوور برج بچھا ہوا ہے، کیا اس سے ہم گزر پائیں گے؟ ہمارے اعمال ہیں میرے بھائیوں، ابھی موقع ہے، ابھی مہلت ہے۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے فاطمہ اللہ کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تم اپنے اعمال لے کر آنا میدان محشر میں، باپ کام نہیں دے گا، باپ کام نہیں دے گا، میرے باپ نبی تھے، میرے ابا فلاں تھے، کچھ کام آنے والا نہیں، اعمال لے کر آنا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ میرے بھائیو آ جاؤ، اللہ کا قرآن کہتا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا وہ وقت نہیں آیا
کہ اللہ کے ذکر کے لیے تمہارے دل جھک جائے، اللہ کی عبادت کے لیے جھک جائے، اللہ کی دین کی طرف تمہارے دل جھک جائے۔ کب تک دل کے اندر سخاوت آئیں گے، سختیاں رہیں گی؟ کیا اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی طرف نہیں آؤ گے؟ کب تک دنیا میں پڑے رہو گے؟ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، یہ دنیا شیطانوں کا اڈا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا رب جو ہمیں دلاسا دلاتا ہے، رب کہتا ہے کہ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ لوگوں اپنے پروردگار کی طرف آ جاؤ، تمہارا پروردگار بڑا قدرداں ہے۔ دنیا دھوکہ دے گا، دنیا والے تمہیں دھوکہ دیں گے، لیکن تمہارا رب تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ قرآن میں ایک مقام پہ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا جب تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو؟ اگر تم ایمان لے آؤ گے، شکر کرو گے، تو اللہ تمہیں سزا کیوں دے گا؟ اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ لوٹ آ میرے بندے، اس حالت میں آ کے تو رب تجھ سے راضی ہو، تو رب سے راضی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا رہنے والی نہیں، ٹکنے والی نہیں، آخرت ٹکنے والی ہے۔ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آخرت کو توشہ بنا لو، آخرت کی زندگی کی تیاری کرو۔ یہ دنیا چند منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ کب موت کا نکھارا آ جائے گا، ہمارا آپ ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ جائے گا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے ساتھ جائے گا۔ تزود من التقوی فإنک لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر۔ اپنے تقوی کو بڑھا لو، تم نہیں جانتے رات ڈھلے گی کیا تم صبح تک زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آج اللہ کا ڈر ہوگا تو آج دنیا کے اندر رہ کر ہم اللہ کے فرمودات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہمیں امید دلاتا ہے، جنت کا راستہ بتلاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا تقریر کا عنوان ہی تھا دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، آخرت ہمارا اصل مسکن ہے۔ اس کے لیے ہم تیاری اور فکر کریں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔